السلام علیکم دوستو، قرآن ایک اللہ کا کلام ہے جس میں دنیا کا علم چھپا ہے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ایسٹرونومی، ایمبرولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور کیا کچھ نہیں ہے۔ قرآن اور سائنس ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک سائنس موضوع قرآن کا ہم آج دیکھیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے ماؤنٹین یعنی پہاڑ کا قرآن میں ذکر کیا اور بتایا کہ پہاڑ کیا ہے اور یہ کیا ہمارے لیے کرتا ہے۔ زمین کے عنوان سے ایک کتاب ارتھ دنیا بھر کے کئی یونیورسٹی میں ایک بنیادی حوالے درسی کتاب ہے۔ اس کے دو آتھرز میں سے ایک پروفیسر ایمریٹس فرینک پریس ہیں۔ وہ فارمر امریکی پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے اور 12 سالوں تک نیشنل اکیڈمی آف سائنس واشنگٹن ڈی سی کے پریزیڈنٹ تھے۔ ان کی کتاب کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں۔ یہ جڑیں زمین میں گہرائی تک سمائی ہوئی ہیں، اس طرح پہاڑوں کی کھوٹی جیسا شیپ دیتی ہے۔ قرآن نے پہاڑوں کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نبا میں فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی ایک میخ ہیں۔ ماڈرن ارتھ سائنسز نے ثابت کیا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی سطح کے نیچے گڑی ہوتی ہیں اور یہ جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں۔ یہ سطح سے کئی گنا اونچائی تک پہنچ سکتی ہیں۔ لہٰذا اس معلومات کو بنیادی طور پر پہاڑوں کے بیان کرنے کے لیے سب سے موزوں لفظ پیگ ہے، کیونکہ مناسب طریقے سے سیٹ کیے گئے زیادہ تر پیگ زمین کی سطح کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ سائنس کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں کا نظریہ 19 سینچری کے آخری میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ ارتھ کے کرسٹ کو اسٹیبلائز کرنے میں بھی پہاڑ کا اہم کردار ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں۔ ماڈرن تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس بتاتا ہے کہ پہاڑ ایک اسٹیبلائزر کی طرح کام کرتا ہے زمین کے لیے۔ زمین کے لیے اسٹیبلائزر کی شکل میں پہاڑوں کے رول کے اس علم کو 1960 کے لگ بھگ میں فریم ورک آف پلیٹ ٹیکٹونکس کی مدد سے سمجھا جانے لگا تھا۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ اسٹیبلائزر کی طرح کیسے کام کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کا کہنا کہ اللہ نے اسے ایک لنگر کی طرح ڈال دیا ہے سے کیا مراد ہے۔ پہاڑ اوپر سے جتنا بڑا دکھتا ہے، نیچے سے بھی وہ اتنا گہرا ہوتا ہے، سیم ایز آئس برگ۔ فرق اتنا ہے کہ آئس برگ کا میکسیمم حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ پہاڑ کی جڑیں ہوتی ہیں جو زمین میں کافی نیچے تک ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح لکڑی کو مضبوط جوڑنے کے لیے نیل یعنی کانٹی کا استعمال ہوتا ہے، سیم اسی طرح یہ پہاڑ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ بھی زمین کے پلیٹس کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ویسے یہ ضروری نہیں کہ پہاڑ کے ہونے سے ارتھ کویکس نہ ہو، لیکن وہ اس کے ڈسٹرکشن کو کافی کم کر دیتا ہے۔ حالانکہ ماؤنٹین کا فارمیشن اور ارتھ کویک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پہاڑ کا فارمیشن بھی ارتھ کے پلیٹس کے ٹکرانے سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پہاڑ ارتھ کویک کے ڈسٹرکشن کے انٹینسٹی کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ارتھ کا ایک آؤٹر لیئر ایک فلوئڈ لیئر ہے جو کہ 2260 کلومیٹر چوڑی ہے، اور یہ بیسکلی آئرن اور نکل سے بنا ہوا ہے، اور یہ لیکوڈ اسٹیٹس میں ہے۔ ہماری زمین اس کے اوپر میں ہے۔ جس طریقے سے لنگر کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بڑے جہاز کو پانی میں ٹھہرانے میں، اسی طریقے سے اللہ نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے تاکہ یہ زمین کو ٹھہرا سکے۔ قرآن کا پہاڑوں کے بارے میں اس طرح سے ذکر کرنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہاڑوں کی اصلی شکل کو جان سکتا تھا؟ کیا وہ تصور کر سکتا ہے کہ جو ٹھوس بڑے پہاڑ کو وہ اپنے سامنے میں دیکھتا ہے وہ در حقیقت زمین کی گہرائی تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے جڑیں، جیسا کہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے؟ جیولوجی کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد جب پہاڑوں پر بحث کرتی ہے تو صرف اس کے حصے کو بیان کرتی ہے جو زمین کے اس کے سطح کے اوپر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ جیولوجی نے قرآن کی اس آیت کی سچائی کی تصدیق کی ہے۔ بے شک پہاڑ کی جڑیں ہوتی ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ وہی بتا سکتا ہے جو خود اس کا مالک ہے۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ حافظ۔